پاکستان میں کئی ایسے کیسز ہیں جہاں پر بااثر افراد، طاقتور لوگ قانون، آئین اور رولز کو رونتے ہوئے اپنے جو مفادات ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی قسم کا ہم ایک کلاسیکل قسم کا کیس آج آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کی ہمارے پاس انکوائری رپورٹ بھی ہے، جس کے ریکارڈز بھی ہیں، لیکن مزے کی بات ہے جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہاں سے وہ چیزیں غائب کر دی گئی ہیں۔ اور یہ قصہ ہے تو 2008 کا، لیکن ابھی تک اس کو کوئی بھی ادارہ ٹیک اپ نہیں کر سکتا ہے، اور جب بھی ٹیک اپ کیا جاتا ہے اس کو سیاسی اثر و رسوخ اور دیگر جو ان کی اپنی جو ایک طاقتیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور اس اسٹوری پر ہم بات کریں گے۔ ایک بلوچستان میں ایک کمپنی ہے، وزارت پیٹرولیم کے ماتحت وہ کام کرتی ہے اور SCCP کے رولز اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ سینڈیک میٹلز لمیٹڈ کمپنی ہے۔ اس میں 2008 سے ایک بااثر شخص کو تعینات کیا گیا تھا رولز ریگولیشن کے خلاف، اور اس وقت بھی اس پر کافی اعتراضات آئے تھے، لیکن ان تمام اعتراضات کو بالاتاق رکھے ہوئے ان کو تعینات کیا گیا۔ اور کمپنی کے لا جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے 3 سال کی تعیناتی ہوتی ہے، وہ 13 سال سے ابھی بھی تعینات ہیں، اور ان کو باقاعدہ ریگولر کیا گیا۔ نیب میں بھی کیس گیا، لیکن نیب میں بھی دبا دیا گیا، پارلیمنٹ میں بھی گیا، پارلیمنٹ میں بھی دبا دیا گیا۔ وزارت پیٹرولیم سے تو انکوائری کمیٹی اور جو فائلیں ہیں وہ تک غائب کر دی گئی۔ یہ ہے معاملہ، اصل میں ہے کیا ہم بات کریں گے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں ریاض الحق صاحب، جنہوں نے اس اسٹوری پر کام کیا ہے، اور کافی انہوں نے کام کیا ہے، تمام جو شواہد ہیں وہ حاصل کیے ہیں جو آج ہم اپنے ناظرین کو اپنی اسکرین پر بھی دکھائیں گے۔ وہ انکوائری رپورٹ بھی، ان کے نوٹیفیکیشن بھی، ان کے حوالے سے جو اعتراضات کے حوالے سے لیٹر لکھے گئے تھے وہ بھی دکھائیں گے۔ تو ریاض صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ریاض صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا۔ ریاض صاحب اصل میں اسٹوری ہے کیا اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اسٹوری شروع ہوتی ہے تقریباً اپریل مئی 2008 میں، جب نواب ذوالفقار مکسی صاحب جو گورنر بلوچستان تھے اس زمانے میں، انہوں نے ایک خط لکھا وزیر اعظم پاکستان کو اور وزارت پیٹرولیم کو۔ وزیر اعظم کون تھے؟ یوسف رضا گیلانی اس وقت وزیر اعظم تھے، اور ان کو خط لکھا کہ یہ ایک بہت قابل اور بڑے ایک ایبل افسر ہیں۔ تقریباً 24-28 یہ دو مکس ڈیٹس آ رہی ہیں، ان کی 24 یا 28 سال عمر تھی۔ تو اس میں ان کو جو ہے، افسر کیا وہ کہیں تعینات تھے پہلے؟ نہیں، کہیں تعینات نہیں تھے، ان کا کسی قسم کا مائننگ کا، منرلز کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو سینڈک جو میٹلز لمیٹڈ ہے اس کا MD بنا دیا جائے، اور یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے لیٹر لکھا۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نے پیٹرولیم منسٹری کو ہدایت جاری کی، اور پیٹرولیم منسٹری نے، یہ کمپنی پیٹرولیم منسٹری کے انڈر، پیٹرولیم منسٹری کے انڈر آتی ہے، SCCP کے انڈر آتی ہے، باقاعدہ پبلک جو رولز ہیں سارے SCCP کے لاتے ہیں، بالکل لاگو ہوتے ہیں، کمپنیز ایکٹ ہے اس کے رولز لاگو بالکل ہے، اور اس کے اپنے ایگزیکٹو جو رول ہیں، اسپیشل ایگزیکٹو رولز جو 1992 کے ہیں وہ بھی اس پہ لاگو ہوتے ہیں۔ اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے، ان کو انہوں نے لگا دیا 2008 میں تقریباً، اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اچھا، اس سارے معاملے کی خرابی یہ تھی کہ ایک تو جو بعد میں منسٹری آف پیٹرولیم کے اندر بھی اس پہ بحث رہی کہ یہ جو تعیناتی کی گئی ہے یہ تمام رولز کو بائی پاس کر کے کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے یہ جاری کر دیا جو ہے نوٹیفیکیشن، یا انہوں نے فون کر کے کہہ دیا کہ یہ بندہ لگا دیا جائے، لیکن یہ اس کا نام کیا ہے جی؟ یوسف رضا گیلانی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جن کو MD تعینات کیا گیا ان کا نام ہے رازق سنجرانی، اور وہ تقریباً 2008 سے لے کر ابھی تک بلا شرکت غیر اس کمپنی کے MD ہیں، اور 2008 میں وہ کمپنی کے MD لگے۔ 2011 میں دوبارہ ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے اسلم رئیسانی صاحب جو تھے، نواب اسلم رئیسانی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر لکھا پیٹرولیم منسٹری کو اور کہا کہ ان کو ریگولرائز کر دیا جائے۔ یہ تمام انکوائری رپورٹ میں مینشن ہے بس۔ یہ بالکل یہ وہ انکوائری رپورٹ ہے، یہ میرے پاس جو ڈیٹیلز موجود ہیں یہ وہ ساری رپورٹ اور لیٹرز ہیں، ان میں سارے وہ اعتراضات ہیں جو باقاعدہ طور پہ غلام سرور خان صاحب کے سامنے جب یہ حکومت آئی تو سیکرٹری پیٹرولیم جو تھے انہوں نے رکھے تھے، کیونکہ جو غلام سرور خان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی جو پچھلی حکومت کی باقیات ہیں ان کے ذرا نام لائے جائیں، تو سر فہرست یہ نام تھا کہ اس کو ہٹا دیا جائے کیونکہ اس کی تعیناتی بھی بالکل غیر قانونی ہے اور غلط ہے، اور یہ باقاعدہ ڈوزیئر جو ہے باقاعدہ طور پہ، میں نے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے جو SCCP کے رولز پڑھے ہیں پبلک سیکٹر کمپنیز کے جو چیف ایگزیکٹو یا MD ہوتے ہیں ان کی تعیناتی کے حوالے سے، اس میں تو ہے کہ وہ ریگولر ہوتا ہی نہیں ہے۔ 3 سال کی تعیناتی ہوتی ہے، 3 سال بعد دوبارہ ایڈورٹائز ہوتی ہے۔
اس 13 سال کے دوران کبھی یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے؟ یہ نہ پہلے دن ایڈورٹائز ہوئی نہ اس کے بعد ایڈورٹائز ہوئی. 2011 میں جب اسلم رئیسانی صاحب نے منسٹری آف پیٹرولیم کو لیٹر لکھا تو اس زمانے کے جو تیمور عظمت جو تھے صاحب جو جوائنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے باقاعدہ رولز کو نرم کیا. پھر اعجاز چودھری صاحب جو سیکرٹری پیٹرولیم تھے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس سے دستخط کیے, اس کا اپروول دیا. تو وہ دونوں بھی ظاہر ہے اس میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے اس کی اپروول دی اور ریگولرائز کر دیا گیا. اور اس کے بعد تقریباً 2014 میں ہوا یہ کہ اس وقت کی جو سینٹ سیکریٹریٹ تھی انہوں نے یہ لیٹر لکھا منسٹری آف پیٹرولیم کو. لیٹر بھی ہم دکھا رہے ہیں, وہ لیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے بالکل. اور اس سینٹ سیکریٹریٹ کے لیٹر میں تفصیل سے لکھا گیا کہ یہ جو تعیناتی ہے یہ ایک کلاسک کیس ہے کہ یہ پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے اس کا ہے, لہٰذا یہ جو تعیناتی ہے یہ غلط ہے اور اس کی ریگولائزیشن اتنی ہی غلط ہے. پولیٹیکل انفلوئنس کس کا تھا اس میں؟ اس جو ڈوزیئر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2008 سے تقریباً 2008 سے 2013 تک تقریباً جو ان کے بھائی تھے جو شاید ان کے بڑے بھائی ہیں وہ آج کل سینٹ کے چیئرمین ہیں صادق سنجرانی صاحب. صادق سنجرانی صاحب کے یہ ریئل برادر ہیں؟ یہ ریئل برادر ہیں ان کے. اور یہ اس وقت سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جب 2008 میں ان کی ابتدائی پہلی تعیناتی کی گئی, جس طرح آپ نے بتایا کہ گورنر جو بلوچستان تھے ذوالفقار مکسی انہوں نے ان کی ریکمنڈیشن بھیجی کہ ان کو تعینات کیا جائے. اس وقت صادق سنجرانی صاحب کدھر تھے؟ اس وقت صادق سنجرانی 2008 سے, جس طرح میں کہنے والا تھا 2008 سے لے کر 2013 تک وہ جو پرائم منسٹر کا جو سیل ہوتا ہے وہاں پہ یہ کام کرتے تھے. کون سا سر؟ کوئی وزیر اعظم معائنہ کمیشن؟ جی اس طرح کا کوئی سیل تھا, وہاں پہ کام کرتے تھے. اب وہ کس حیثیت میں کام کرتے تھے اس کا شاید کیونکہ بہت نچلی سی ان کی حیثیت تھی, کوئی بڑے آفیسر کے طور پہ کام نہیں کرتے تھے جو میں نے پتہ لگایا ہے. تو وہاں پہ کام کرتے تھے, ان انفلوئنس کو یوز کرتے ہوئے باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس وقت کے گورنر اور بعد میں سی ایم سے ان کو نہ صرف پہلے کروایا اس کے بعد ریگولر کروایا. ریاض ہمیں آپ یہ بتا رہے تھے کہ جب نئے وزیر آئے, تحریک انصاف کی حکومت آئی, تو انہوں نے باقاعدہ تمام جو ماضی کے جتنے بھی سربراہان تھے ان کی لسٹ بنائی گئی. تو ان کے بارے میں جب ساری چیزیں سامنے آئیں تو پھر کس طرح کا ریئیکشن آیا اور کیا پرائم منسٹر کو بھی بتایا گیا اس بارے میں؟ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پہلے جو منسٹر تھے غلام سرور خان تھے. جب یہ حکومت آئی تو وہ منسٹر فار پیٹرولیم تھے اس پی ٹی آئی کی حکومت میں. اس وقت سیکرٹری اسد حیاء الدین صاحب تھے. تو ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کی ہدایات تھیں کہ جو باقیات ہیں ان کو نکالا جائے, تو پھر یہ ہوا کہ غلام سرور خان صاحب کے سامنے اسد حیاء الدین صاحب نے یہ تفصیل پیش کی کہ یہ ایک پورا ڈوزیئر ہے, یہ پوری فائل تھی. اور اس میں اور بھی مزید ڈاکومنٹس تھے, کمپنیز ایکٹ کے حوالے تھے, 2017 کے رولز تھے جو نئی کمپنیز کے ایکٹ تھے, پھر ایس ایم ایل کے اپنے جو رولز تھے ایگزیکٹو رولز 1992 وہ بھی سامنے رکھے گئے. سب کا حوالہ دیا گیا کہ کسی طور پہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے اس سیٹ پہ, بالکل انلیگل بھی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ غلام سرور خان صاحب نے وہ فائل اپنے پاس رکھ لی اور اس کے بعد وہ ایک ہی کاپی تھی, اس کے بعد وہ کاپی کسی کو نہیں ملی. اور منسٹری آف پیٹرولیم میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ مجھے اس کیس سے متعلق مزید شواہد مل جائیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تیمور عظمت صاحب کا نام تھا, اعجاز چودھری جو سیکرٹری تھے ان کا نام تھا. انکوائری کمیٹی نے نچلے کچھ آفیسرز, ایک انکوائری بھی بنی, نچلے کچھ آفیسرز کا نام لگایا گیا کہ انہوں نے غلط اپوائنٹمنٹ کی یا غلط لیٹر جاری کیا. اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. تو جب غلام سرور خان صاحب کے سامنے یہ رکھی گئی تو فائل غائب ہو گئی خاموشی سے. اس کے بعد منسٹری میں یہ فائل اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی تفصیل موجود اس وقت نہیں ہے. دوسری بات یہ بتائیں کہ نیب میں یہ کیس بھی گیا ہے کوئی؟ سینٹ سیکریٹریٹ نے منسٹری آف پیٹرولیم کو 2014 میں لکھا کہ یہ جو ساری تفصیل ہے اس کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری انلیگل ہے, لہٰذا آپ اس کیس کو بھی نیب بھجوائیں, یہ تو انلیگل ہے, اس کی ریگولائزیشن بھی انلیگل ہے. انہوں نے اور نیب نے اس کی انکوائری کی اور اپریل 2018 میں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ جو تعیناتی تھی یہ انلیگل ہے اور لہٰذا تو انہوں نے تقریباً مئی 2018 میں نیب نے جو یوسف رضا گیلانی ہیں جو ظاہر پرائم منسٹر تب نہیں تھے, ان کو سنجرانی صاحب کو جو رازق سنجرانی ہیں اور ایک دو جو آفیسر اعجاز چودھری اور عظمت صاحب ہیں ان کو بلایا, لیکن یہ پیش نہیں ہوئے. اس کے بعد سے خاموشی ہے کہ یہ فائل کہاں گئی. نیب نے بھی بالکل مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے. انہوں نے یہ کنکلوڈ تو یہ کر لیا کہ یہ انلیگل ہے. اس کے بعد ایکشن جو ہونا تھا اس کے بعد خاموشی ہے کہ کیا ہوا, اس پہ نیب نے مزید کیا تحقیقات کی, کچھ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی, اور خاموشی ہے کہ کس سردخانے کے نظر کر دی گئی اس فائل کو.